بھی چیز سے ریلیٹڈ ورکشاپ اسائنمنٹ یا کوئی بھی آپ کو ایشو ہے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے، تو آپ جو ہے میرا یوٹیوب چینل وزٹ کرو AIOU Info. تو آپ کمنٹ لازمی کرو، شیئر لازمی کرو، اور تاکہ آپ کی تمام پرابلمس کا حل اسی چینل کے ذریعے آپ کو مل جائے گا. پھر بھی آپ کو کوئی ایشو آتا ہے تو آپ کائنڈلی مجھے کمنٹ کر سکتے ہو، اور لائک سبسکرائب کرنا نہ بھولو. تو سب سے پہلے آئے ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں، اور آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ ڈگری فارم کس طرح سے لے سکتے ہو اور کیا کیا ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں ڈگری فارم کے لیے. تو سب سے پہلے ڈاؤن لوڈ کے اندر جائیں گے ہم. ڈاؤن لوڈ پر جانے ایک علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی ویب سائٹ اوپن کرنے کے بعد ڈاؤن لوڈ پر کلک کریں گے. ڈاؤن لوڈ پر کلک کرنے کے بعد جو ہے ہمیں یہاں پر ڈگری فارم اویلیبل ہوگا. ٹھیک ہے، ہم ڈگری فارم پر کلک کریں گے. ڈگری فارم پر کلک کرنے کے بعد ہمارے پاس ایک اپلیکیشن فارم آ جائے گا. اس کو ہم نے جو ہے وہ فل کرنا ہے. اب اس کو کس طریقے سے فل کرنا ہے، اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں کہ اس کو غلط فل کر لیتے ہیں، تو وہ یونیورسٹی جو ہے وہ آپ کو دوبارہ جو ہے وہ فارم دوبارہ بھیج دیتی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، غلط فل نہیں کرنا. اس کو جس طریقے سے جو انسٹرکشن میں آپ کو دے رہا ہوں اسی طریقے سے آپ اس کو فل کرو گے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لو گے تاکہ آپ کو لیٹسٹ ویڈیو مل سکے. نیچے سبسکرائب کا بٹن آ رہا ہوگا ریڈ کلر میں، اس پہ کلک کرو گے اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دو گے. اچھا، اس میں سب سے پہلے دوستوں ایسے ہیں کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا یہ فارم پرنٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کو فل نہیں کرنا. ٹھیک ہے، آپ نے اس کو فل کرنا ہے. ارجنٹ ڈگری فارم یا نارمل. اب آپ نے اگر تو ارجنٹ لینا ہے تو اس کی الگ فیس ہوگی، نارمل لینا ہے تو اس کی الگ ہوگی. اب جیسے فار ایگزامپل میں نے نارمل لینا ہے، میں یہاں پہ نارمل پہ کلک کروں گا، یعنی کہ ٹک مارک کر دوں گا. پھر آگے دیکھیں، فیس جمع کروانے کے بینک چلان ڈپازٹ کاپی بما فارم بینک میں جمع نہ کروائیں بلکہ کنٹرولر امتحانات کر ارسال کریں، پتہ ارسال کریں. اچھا، اب آپ نے کیا کرنا ہے، نیچے میں ایڈریس آپ کو بتاؤں گا. آپ نے یہ بینک کے اندر فارم نہیں دینا. آئی ریپیٹ، بینک کے اندر غلطی کرتے ہیں لوگ، بینک کے اندر فارم دے دیتے ہیں، پھر ان کو کوئی بھی اس کا جو ہے وہ جو ہے فارم وغیرہ نہیں ملے گا. درخواست وصول PRC پروفیشنل سرٹیفکیٹ سند ڈپلوما سرٹیفکیٹ اور ڈگری کے لیے مکمل کاغذات کے ہمراہ فارم جمع کروانا ضروری ہے. اچھا، سب سے پہلے آپ نے کورس کا نام لکھنا ہے. آپ M.Ed کا، B.Ed کا یا کوئی بھی آپ کورس کرنا چاہ رہے ہیں تو کورس کیا ہوا ہے، آپ نے اپنا پروگرام کا نام لکھو گے. ٹھیک ہے، اپنا رول نمبر لکھو گے، اپنا رجسٹریشن نمبر لکھو گے انگلش میں. گروپ کا نام جنرل کامرس تدریس. اگر آپ کا کوئی فردر گروپ ہے، اگر ٹیچنگ ایجوکیشن ہے تو آپ یہاں پر لکھ دو گے جو سیکنڈ سیمسٹر میں آپ نے سلیکٹ کیا. نام طالب علم اردو میں. اب یہاں پر آپ نے اپنا نام لکھنا ہے. ولدیت اردو میں، اپنی ولدیت اردو میں لکھو گے. نام انگریزی حروف میں. اب یہاں پر انگلش میں لکھو گے اور یہاں پر انگلش میں. اکثر لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ فارم میں اوپر بھی اردو لکھ دیتے ہیں نیچے بھی، تو یہ اس کا خیال رکھو گے. اب یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں انگریزی حروف میں اپنا جو ہے وہ ایڈریس آپ یہاں پر لکھو گے، کمپلیٹ ایڈریس. اور ایڈریس میں آپ دو تین چیزوں کا خیال رکھو گے. پہلا، اگر ایڈریس یہاں پر آپ لکھنے جا رہے ہو انگریزی حروف میں تو یہاں سے سٹارٹ نہیں کرو، آپ یہاں سے سٹارٹ کرو. یہاں سے اپنا سب سے پہلے اپنے گھر کا ایڈریس لکھو. ٹھیک ہے، اس کے بعد سٹی کا لکھو. ٹھیک ہے، اب جیسے آپ ملتان ہو، ملتان کی ہے ایک سٹی جو قریبی علاقہ ہے وہ ہے دنیا پور. ٹھیک ہے، جس یہاں پر لوگ کیا کرتے ہیں اپنا گاؤں کا نام اور دنیا پور لکھ کر چھوڑ دیتے ہیں، ایسے نہیں کرنا، تو وہ آپ کو ڈگری ملنا بہت لیٹ ہو جائے گی. تو یہاں پر آپ نے اگر ہو سکے تو یہاں پہ اپنا گاؤں لکھو، ساتھ اپنی تحصیل لکھو، تحصیل کے بعد ضلع لکھو، ضلع کے بعد ہو سکتا ہے تو ڈویژن لکھو، ڈویژن کے بعد پنجاب لکھو اور پاکستان لکھ کے تھرڈ سے. ٹھیک ہے، اور انگریزی حروف میں یہاں پر لکھو گے. اور ہو سکتا ہے آپ اگر آپ کو فار ایگزامپل جیسے کوئی بھی سٹی ہے جہاں پر آپ کا گاؤں میں گھر ہے یا دور گھر ہے، یہاں پر آپ کو ڈاک رسید نہیں ہو سکتی، تو اپنے کسی قریبی شاپ کا یا کسی ایسی جگہ کا یا اپنے کسی عزیز و اقارب کا بھی آپ نمبر دے سکتے ہو. اچھا، فون نمبر لازمی اپنا لکھو گے، ای میل آئی ڈی بھی لازمی اپنا لکھو. سرٹیفکیٹ ڈگری فیس، دوبارہ امتحانی فیس، اگر جو ہے نا آپ نے فیس دوبارہ بھری نہیں ہے تو آپ یہاں پر فیس دوبارہ پے کرو گے. اب فار ایگزامپل اکثر لوگ کیا کرتے ہیں وہ جو ہے وہ رول نمبر سلپ جو ہے وہ آپ نہیں بھرتے ہو چلان. ٹھیک ہے، جیسے پیپر ایک پیپر میں فیل ہو جاتے ہیں،
پہلے سیمسٹر میں، تو دوسرے سیمسٹر کے ساتھ آپ کا پیپر تو آ جاتا ہے، لیکن جو ہے اس کی فیس آپ پے نہیں کرتے ہو، تو ان چلانوں کی پہلے فیس پے کرو گے، اس کے بعد آپ جو ہے وہ آگے صنعت کے لیے اپلائی کر سکتے ہو۔ اگر آپ ویسے بھیج دو گے تو وہ کمپنی اور جو یونیورسٹی ہے وہ آپ کو اعتراض لگا کے بھیج دے گی۔ تو اس کی میری ایک الگ ویڈیو ہے کہ آپ نے کس طریقے سے کتنا چلان پے کرنا ہے، تو اس کی وہ میری ویڈیو آپ دیکھ لو تو آپ کو پتہ چل جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بذریعہ چلان نمبر، یہ چلان کس طریقے سے جنریٹ میں آپ کو بتا دوں گا، ٹھیک ہے۔ تاریخ پیدائش صرف میٹرک کی پروویژنل ریکارڈ حاصل، اچھا اس کے بعد میٹرک کی آپ نے تاریخ پیدائش یہاں پہ لکھنی ہے، اگر کانفلکٹ ہے تو اس کو ٹھیک کروا لو۔ قومی شناختی کارڈ نمبر آپ یہاں پر لکھو گے اور فوٹو کاپی الف کرو گے، یعنی کہ پہلی چیز جو آپ نے ساتھ لگانی ہے وہ اپنا نیشنل آئیڈینٹی کارڈ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہاں پہ اپنے کورسز کے نام لکھو گے، جیسے میں فار ایگزامپل کوڈ بتا رہا ہوں 860102030405، جو یہاں پر ہے وہ لکھو گے۔ سیمسٹر کا نام سیمسٹرز، ٹھیک ہے، فرسٹ سیمسٹر، اور ساتھ اس کا سبجیکٹ لکھ دو گے، ٹھیک ہے۔ فرسٹ سیمسٹر، سیکنڈ جو سیکنڈ ہوگا سیکنڈ لکھ دو گے۔ حاصل کردہ نمبر یہاں پر لکھ دو گے، ٹھیک ہے۔ جتنے کورسز ہیں آپ نے جتنے حاصل کردہ نمبر ہیں وہ یہاں پر مینشن کرو گے۔ اگر آپ کا فیل ہوتا ہے یا آپ کے اسائنمنٹ سبمٹ نہیں ہوتی تو وہ والا آپ مینشن نہیں کرو گے۔ اور دوسری چیز کہ اگر فار ایگزامپل آپ کا سبجیکٹ فیل ہو جاتا ہے، سیکنڈ میں آپ کا پاس ہو جاتا ہے، تو وہ آپ کا فرسٹ سیمسٹر ہی کنسیڈر ہوگا۔ اچھا، اس کے بعد نیکسٹ ہے بی اے، ایم اے اور ایم ایس سی، ایم فل اور پی ایچ ڈی کے طلبہ جو ہے وہ وائوا پاس کرنے کی تاریخ، یعنی کہ آپ نے وائوا اگر ایم فل کے ہیں تو وہ یہاں پہ وائوا جس ڈیٹ کو پاس کیا وہ لکھیں گے۔ بیان حلفی، ٹھیک ہے، یہ بیان حلفی ہے، اس کو دھیان سے دیکھیں گے کہ آپ نے معلومات، ٹھیک ہے، اس کو ہم پڑھتے نہیں ہیں اس لیے یہاں پہ سائن کر دیں گے۔ طلبہ جو ہے جو اسٹوڈنٹ ہے وہ یہاں پہ سائن کر دے گا۔ پتہ ترسیل طلبہ خود پر کرے، ٹھیک ہے، پتہ ترسیل طلبہ خود، یعنی کہ یہ جو دو چیزیں ہیں نا، یہ دو وہ پھاڑ کے آپ کے جو پیج ہوگا اس کے ساتھ لگائیں گے، تو آپ نے اپنا جو ہے یہاں پر ایڈریس صحیح انٹر کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دو چیزیں جو ہیں وہ کارڈ کے اکثر وہ جو ہیں وہ آپ کے ساتھ ہی لگا دیتے ہیں۔ ڈگری سرٹیفکیٹ یہاں پر آپ کچھ بھی نہیں لکھو گے، نام، یا اگر آپ ڈگری سرٹیفکیٹ لکھ سکتے ہو تو اپنا بی ایڈ لکھ دو، ایف اے لکھ لو، میٹرک لکھ لو، ایم فل لکھ لو، جو آپ لکھنا چاہتے ہو۔ نام، اپنا نام کریکٹ، ولدیت کریکٹ، مکمل پتہ کریکٹ، تحصیل اور فون نمبر لازمی ہے، اپنا سیل نمبر جو آپ کا آن ہو وہ آپ لکھو گے۔ اب تھوڑا سا ہم آ جاتے ہیں فیس شیڈول کی طرف۔ اس پیج کا لازمی ہے ساتھ ہونا، اس کو ساتھ نہ بھی لگاؤ تو کوئی ایشو نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھ لیتے ہیں اس کے اندر فیس شیڈول اور ڈیٹیل ہمارے پاس گیون ہوتی ہے کہ ہماری کیا کیا چیزیں ریکوائر ہوں گی، ٹھیک ہے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں اس میں، اب جیسے فار ایگزامپل بی ایڈ کا، اگر بی اے 0.5 ایئر کر رہے ہیں تو میٹرک، ایف اے، بی ایس سی، بی اے 4 سالہ پروگرام جو آپ کی میٹرک تک ہوگی، ایم ایس سی ڈگری کی اصل اسناد کی تصدیق شدہ فوٹو کاپیز، ایک سی این آئی سی اور اصل اسناد کی، یعنی کہ آپ نے سنتیں ساتھ لگانی ہیں اور ان کی تصدیق شدہ کاپی لگانی ہے، یعنی کہ تمام جتنی ہو وہ اٹیسٹڈ ہو 16 گریڈ یا ابو سے۔ اوپن یونیورسٹی کے پاس شدہ رزلٹ کارڈ کی فوٹو کاپی الف کریں۔ فوٹو کاپی جو رزلٹ کارڈ کی ہیں وہ آپ کو آن لائن جو ہے پروویژنل رزلٹ کارڈ اویلیبل ہو جائے گا۔ وہ کیسے اویلیبل ہوگا وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، جسٹ گیو می 1 منٹ۔ شیئر، اچھا، اے آئی یو، ٹھیک ہے۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی ویب سائٹ پر جاؤ گے، ویب سائٹ پر جانے کے بعد give me 1 minute I have to check کہ یہی پیج شیئر ہو رہا ہے، ہاں ٹھیک ہے۔ جانے کے بعد آپ نے رزلٹ پر کلک کرنا ہے۔ اکثر لوگ یہ بھی غلطی کرتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ پروویژنل رزلٹ کارڈ کی جگہ، یہ دیکھو یہاں پر رزلٹ والا جو ہے نا وہ شیئر نہیں کرنا آپ نے، سیمسٹر وائز رزلٹ یہ بھی اگر چاہو تو یہ بھی شیئر کر سکتے ہو، یہ پروویژنل ویب بیس سرٹیفکیٹ۔ یہاں پر جیسے کلک کرو گے، اپنا رول نمبر انٹر کرو گے، سبمٹ کرو گے، تو آپ کو پروویژنل ڈاٹا آ جائے گا جس میں آپ کی ساری ڈیٹیل ہوں گی، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے یہ والا کرنا ہے۔
اب آتے ہیں فارم کی طرف، اور ہوپ فل آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب کر لیا ہوگا، اور پلیز یہ ویڈیو ایک دفعہ آپ لازمی شیئر کرو گے تاکہ اوروں کا بھی فائدہ ہو جائے۔ اچھا، اس کا جو ہے نا، یہ دیکھو اس کی فیس ہے 1.5 شیئر کی ہے 1400، ٹھیک ہے، 1400 روپیز، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نیچے آ جاتے ہیں فیس ڈیٹیل کی طرف۔ سرٹیفکیٹ ٹرانزیکشن میں نام وزیر رجسٹرنٹ تاریخ پیدائش کا فرق ہے تو پہلے شبہ۔ اچھا، ایک چیز کا خیال رکھیں، اگر آپ کا نام ولیت وغیرہ کا کوئی ڈیفرنس ہے، آپ نے سب سے پہلے اس کو ٹھیک کروانا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، اب تھوڑا سا نیچے آتے ہیں اور دیکھتے ہیں آپ کا فیس صرف، اچھا اس کے ہے کہ آپ جیسے باقی بینکس میں پے کر سکتے تھے، اس کی فیس اے بی الائڈ بینک اور ایم سی بی میں ہی پے کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اوریجنل دستاویزات کاپی بینک ڈرافٹ وغیرہ قبول نہیں ہوگا، آپ نے چلان بینک، اگر آپ دوبارہ امتحان فیس ری اپیئر ایگزامینیشن فیس اگر جمع نہیں کروائی تو سب سے پہلے آپ کو وہ جمع کروانی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے 600 روپے پر سوری 1400 روپیز پے کرنا ہے۔ بی اے تمام جو ہیں وہ اپنی اسناد اپنے ساتھ لگائیں گے، جن کی وائوہ وغیرہ نام کی درستگی اگر کروائیے تو دگنی فیس ادا کرنی ہوگی، اگر نام کی درستگی یا کسی قسم کی سرٹیفکیٹ ڈگری کے صحیح کے لیے مکمل کوائف بما دستخط درخواست کے ساتھ دگنا فیس ادا کرنی ہوگی۔ تو اس کا آپ تھوڑا خیال کرو کہ اگر کوئی بھی چیز غلط ہوتی ہے تو ڈگری سرٹیفکیٹ پروویژنل ڈاک یا ٹی سی ایس طلبہ کے ترسیل پر ارسال کر دی۔ اچھا، آپ کو وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو ڈگری وہ بھیج دیں گے۔ طالب علم کا دوران پروگرام رزلٹ کا کوئی مسئلہ نہ ہو تو خود بخود کمپلیٹڈ کر دیا جاتا ہے، اور کمپلیٹڈ نہ ہونے کی صورت میں طلبہ پروویژنل سرٹیفکیٹ ڈگری حاصل کرنے کے لیے مندرجہ شرائط سیریز نمبر 1 سے 16 کے مطابق درخواست دے، اس کے بعد پروویژنل سرٹیفکیٹ جاری کیا جائے گا اور نامکمل کاغذات پر کوئی عمل نہیں ہوگا۔ یہ دیکھ رہے ہو، اصل چیز یہی ہوتی ہے کہ آپ اکثر ڈاکومنٹس وغیرہ ساتھ اٹیچ نہیں کرتے ہو کہ وہ اس پر کوئی عمل نہیں کرے۔ پروویژنل سرٹیفکیٹ کے متعلق اگر کسی قسم کی شکایت ہو تو 16 دیر کے اندر مطلع کیا جائے۔ اچھا، اب کیا ہوتا ہے، اکثر لوگوں کا نام کی سپیلنگ غلط آ گئے اور پروویژنل میں ٹھیک ہے تو آپ اس کو کریکٹ کروا سکتے ہو، اس کے بعد یونیورسٹی ذمہ دار نہیں ہوگی، یعنی کہ 60 دن کے اندر اندر جو ہے وہ آپ نے ٹھیک کروانا ہے۔ طلبہ ڈگری پروویژنل سرٹیفکیٹ کے لیے کیس جمع کرانے کے بعد کیس کی نوعیت یونیورسٹی کی ویب سائٹ، اچھا یہ ویب سائٹ ہے، یہاں پر آپ اپنا رول نمبر انٹر کر کے آپ جو ہے وہ اپنا کیس چیک کر سکتے ہو کہ آپ کی ڈگری کہاں پہ ہے اور کتنے دن میں ہے، اور یہ ایک ہفتے کے بعد ہی آپ کو شو ہوگا۔ اگر طلبہ ویب سائٹ پر معلوم نہ کر سکیں تو آپ 051 اس پر کال بھی کر سکتے ہیں، اور آپ نے باہر جو ہے وہ جیسے جس لیٹر میں یہ ساری چیزیں ڈالو گے، میں آپ کو یہ ریکمینڈ کروں گا کہ آپ نے پاکستان پوسٹ کو استعمال کرنا ہے، کیونکہ پاکستان پوسٹ کے ذریعے ہی ان کی ڈاکس آتی ہیں اور یہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اچھا، اور ٹی سی ایس وغیرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، یو ایم ایس جو ہے وہ آپ کر سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ ساری ڈاکومنٹ آپ نے کیا کرنا ہے، پہلے یہ فارم اپلیکیشن فارم، ساتھ میں سی این آئی سی کی کاپی، اٹیسٹڈ تمام ڈگریز، ٹھیک ہے۔ اگر تو آپ نے پہلے فیس پے کی ہوئی ہے اس کا چلان، اب ہاں چلان آپ کو میں ایک منٹ بتا دیتا ہوں کہ چلان آپ نے کس طریقے سے پے کرنا ہے۔ اچھا، یہ سب کچھ آپ نے اس ایڈریس پر بھیجنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم طرف جاتے ہیں